کتنے لوگ تیار ہیں آنسو برکت پانے کے لیے؟ یس، آپ کو پتہ ہے خدا کا کلام ہمیشہ برکت دیتا ہے نا؟ سو آج صبح خدا نے جو میرے دل میں ڈالا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ فلپیوں کا خط اس کا 4واں باب اور اس کی 8ویں آیت، آج اسی آیت میں سے میں آپ سب کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹنے والا ہوں، اور اس کے اندر بڑی خاص باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ فلپیوں 4واں باب 8ویں آیت، نئے عہد نامہ میں سے پالوس رسول کا خط ہے۔ حوالہ مل گیا سب کو؟ اگر مل گیا تو کہیں آمین۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، غرض اے بھائیو، ساری جماعت پڑھے گی، غرض اے بھائیو جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں انہی پر غور کیا کرو۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سر کو جھکائیں۔ خداوند ہمارے بزرگ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں دل اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے۔ خداوند اس کلام کو ہم سبوں کے لیے آسان کرنا اور خداوند تجھے بیان کرنے کی توفیق دینا۔ ہمارے ذہنوں کو پاک کر، کانوں کو پاک کر اور ہمارے دل کو پاک کر، تاکہ کلام دل میں بیٹھے اور جڑ پکڑے اور سوکھ نہ پھیل لائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آئیں اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، تشریف رکھیں گے۔ آج بڑی خاص باتیں ہیں خدا کے کلام میں سے۔ ٹاپک کیا ہے جی؟ ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے؟ میں نے فلائٹ پر ٹاپک لکھا تھا مضمون کہ دوسروں کے بارے میں، بولو تو صحیح، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ اچھا، یہ بائبل کہتی ہے دوسروں کے بارے میں کیا سوچیں؟ اچھا سوچیں، اچھے کمنٹس دیں۔ کس کے بارے میں؟ دوسروں کے بارے میں۔ تو آج بائبل مقدس میں سے ہم یہی سیکھنے لگے ہیں کہ ایک مسیح ہوتے ہوئے گرجے جانے والا بندہ، چرچ میں جانے والے لوگ، عبادت کرنے والے لوگ، ان کی بولی، ان کے کمنٹس دوسروں کے لیے کیسے ہونے چاہیے۔ تو تیار ہیں آپ؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو جو حوالہ ہم نے پڑھا، دوسروں کے لیے یا دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا۔ پالوس رسول نے لکھا، غرض اے بھائیو جتنی باتیں سچ ہیں، جتنی باتیں سچ ہیں وہ بیان کرو، جتنی باتیں شرافت کی ہیں صرف وہ بیان کرو، جتنی باتیں واجب ہیں، پنجابی دے وچ جڑی کرن والی گل ہے صرف وہی کرنی ہے، ودا گھٹا کے نہیں کرنی، تے جڑی ٹھیک گل ہے صرف وہی کرنی ہے۔ جتنی باتیں واجب ہیں، جتنی باتیں پاک ہیں صرف وہ کرو، جتنی باتیں پسندیدہ ہیں صرف وہ کرو، ناپسندیدہ باتیں نہ کرو، جتنی باتیں دلکش ہیں وہ کرو۔ اور لاسٹ میں اس نے لکھا، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں صرف ان پر غور کرو۔ ادھر ادھر نکالتے غور، ادھر ادھر نکالتے غور۔ آج سن باتیں تو تقریباً کچھ 7-8 ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ صرف 5 ہی باتیں کروں گا اس ٹیکسٹ میں سے۔
جو آیت ہم نے پڑھی ہم 5 باتیں کریں گے. کتنی؟ ہاں یہ میسج کے 5 پوائنٹ ہیں. جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھے, جو نہیں لکھ سکتا وہ غور سے سنے. 5 باتیں کریں گے. کتنی؟ 5 باتیں اس آیت میں سے. سرمن اسی آیت میں سے ہوگا. سو پہلی بات جو اس نے لکھا کہ ایک مسیح کو کیسے ہونا چاہیے. میسج کی پہلی بات سچا ہونا چاہیے. پالوس لکھتے ہیں جتنی باتیں سچ ہیں, ہاللیلویا, جتنی باتیں سچ ہیں صرف وہ بیان کرو. جتنی باتیں سچی ہیں صرف وہ سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. آپ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں نہ کہیں. کلام کہتا ہے جو سچی باتیں ہیں صرف انہی پر غور کرو. انسان جھوٹ بول جاتا ہے پھر نالی کہنے کے ہوتے بھلائی ہستے سے بولے ایسی نہیں. کلام کہتا ہے جھوٹ جھوٹ ہے, جھوٹ کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کلام نہیں کرتا, کلام سچی باتوں کی تعریف کرتا ہے. اور ہمیں بائبل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کیا کریں, ہمیشہ سچی بات کہیں. خدا نے جب قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ کے وسیلہ سے شریعت دی تو نامہ حکم کیا تھا؟ خدا نے جب قوم بنی اسرائیل کو شریعت دی تو بات غور سے سنے, نامہ حکم کیا تھا؟ زور سے بولو کیا تھا؟ نامہ حکم کیا تھا؟ جی نامہ حکم. تو جھوٹی گواہی, میرا مطلب ہے تو جھوٹ نہیں بولنا. خداوند چاہتا ہے کہ ہم سچی اور کھری بات کریں. پالوس لکھتا ہے جو مسیح میں ہیں, چرچ جانے والے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے, وہ سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے. اور وہ کہتا ہے جو سچی باتیں ہیں ان پر غور کرو. اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے کیا کہا ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دینی, جھوٹ نہیں بولنا. زبور 119:29 میں آیت میں لکھا ہے جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور مجھے اپنی شریعت عنایت فرما. جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور اپنی شریعت مجھے عطا فرما, تاکہ میں جب بولوں تو پھر سچ بولوں, غور کروں تو سچی باتوں پر کروں, جھوٹی باتوں پر غور نہ کروں, جھوٹی باتوں پر دل نہ لگاؤں. یہ مسیحیوں کے لیے کلام ہے, گرجے جانے والے لوگوں کے لیے کلام ہے. یہ بات گلی والے ہفتے نہیں, یہ کلیسیا کے لیے کلام ہے, خدمت گزاروں کے لیے کلام ہے, جو ریگولر چرچ جاتے ہیں ان کے لیے کلام ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں اور سچی باتوں پر غور کریں. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کو جھوٹ سے نفرت ہے. خدا نفرت کرتا ہے جھوٹے لوگوں سے. خدا کبھی نہیں چاہتا کہ ہم جھوٹ بولیں, بلکہ وہ چاہتا ہے تیرا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو. جو اس سے زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ بدی ہے, گناہ ہے. تو جتنی باتیں سچ ہیں ان پر کیا کرو, بولو کیسے کیا کرو, ہاں اپنے کو کہانیاں نہ بڑھاؤ, جو باتیں سچ ہیں, جو ریالٹی ہے وہ بتاؤ. اور کلام کہتا ہے زبور 120 دوسری آیت میں جھوٹے ہونٹ اور دغاباز زبان سے آئے خداوند میری جان کو چھڑا. جھوٹے ہونٹوں سے, دغاباز زبان سے زبور نویس کہتا ہے خدا مجھے چھڑا تاکہ میں سچ بولوں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اچھا چوپ بھی کر دو, ہاللیلویا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویا. اچھا شکر گزاری کرتے ہیں موسم ٹھنڈا ہے لیکن نعرہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو غور کریں خدا کے کلام پر. پالوس رسول لکھتے ہیں ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو. کیوں نہ بولو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیا ہے. پالوس نے لکھا
کہ تم جھوٹ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت کیا کر دیا ہے؟ اتار دیا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ جو پرانی انسانیت ہے نا، وہ جھوٹ بھی ہے، فریب بھی ہے، اور طرح طرح کی اور باتیں بھی شامل ہیں، لیکن پالوس کلسیوں کے خط میں لکھتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ تم نے پرانی انسانیت کو اتار دیا ہے، اور جب اتار دیا ہے تو پھر آپ جھوٹ نہ بولو، وہ کام چھڑ دو، آپ سچائی کی طرف آؤ، کیونکہ یسوع نے کہا تم سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہیلیلویا۔ جڑا بندہ پرانے کام چھڑ گیا ہے، انہوں جھوٹ بھی چھڑ جانا چاہیے۔ ہیلیلویا۔ بہت ساری شہماسی چھڑ جانے ہیں، بہت ساری چیزاں نے وہ جڑیاں نال ہی لگی ہیں، ہم نہیں چھوڑتے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو کرسچن ہیں، کبھی کوئی میٹنگ مس نہیں کی تھی، ہے نا؟ پھر ہم کہتے ہیں شکر ہے خدا کا، گرجا مس نہیں کرتا، تو گل اور بھی کوئی مس نہیں کرتا۔ اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ پرانی انسانیت جھوٹ اور فریب سے لگت تھی، گناہ میں تھے ہم، لیکن جب یسوع کو قبول کر لیا، سچائی اندر آ گئی، جب سچائی اندر آئی ہے تو پھر سچ باہر آنا چاہیے۔ ہیلیلویا۔ اسی نے جب یہودیوں سے کہا تم سچائی سے واقف ہو گئے، سچائی تمہیں یاد کرے گی، دیکھیں یہ کون سی سچائی ہے جو ہمیں آزاد کرے گی؟ میں آپ کو بتاؤں، خدا کا کلام ہمیں آزاد کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ کلام سچائی ہے، اس لیے پالوس نے لکھا جو باتیں سچ ہیں صرف ان پر غور کرنا، ادھر ادھر کی من گڑت کہانیوں پر غور نہ کرنا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چوپی کر کے کیا بولو کسی کیا؟ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے جتنی باتیں سچ ہیں صرف ان پر غور کرو۔ آمین۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں خدا چاہتا ہے کہ ہم سچ بولیں؟ وجہ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں نا، اور اس کے 21ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم سچ بولیں۔ تے گل پتہ کتنے جا کے رکھی خدا نے؟ او مکاشفہ کی کتاب 21ویں باب کی 8ویں آیت، وہاں لکھا ہے مگر بزدلوں، بے ایمانوں، گنونے لوگوں اور خونیوں، حرام کاروں، جادوگروں اور بت پرستوں اور جھوٹوں کا حصہ۔ کن کا؟ زور سے بولو، کن کا؟ آگے اس کو ہائی لائٹ کریں، جھوٹوں کا حصہ۔ کن کا؟ جھوٹوں کا حصہ کیا ہوگا؟ آگے ہی لکھا ہے گندک سے جلنے والی وہ جھیل میں ہوگا جو آگ اور گندک سے جلتی ہے۔ جھوٹے لوگ جو سچ نہیں بولتے، فرشتے اٹھا کر آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیں گے۔ ایک پارٹ ہو والا، ایک نوٹ ڈاؤن کرو، پڑھنا اس کا ہر جا کے پڑھیں۔ آج میں نے آپ کے لیے پڑھ لی مکاشفہ 21:8 کہ ہر جھوٹ بولنے والا شخص فرشتے اٹھا کر آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالیں گے۔ اس لیے بائبل کہتی ہے سچ بولو۔ کیوں بولو؟ کیونکہ خداوند سچا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جب ہم سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ آپ کے سچ بولنے سے بندے ناراض بھی ہو جائیں گے، لیکن میرے سے جھوٹ نہیں بول سکیا، نہیں بولنا چاہیے۔ کسی کو فیور نہ دیں، اگر آپ فیور دیں گے خدا آپ کو کبھی فیور نہیں دے گا۔ کہ ہر عرصے دی ساڈی دوستی سی، لے تو میرے سے اتنا نہیں کر سکیا، جھوٹی دے بولنا سی، نہ بولیں۔ دوستی جاتی ہے تو جانے دیں، خدا نہیں جانا چاہیے۔ ہیلیلویا۔ ہم ایسا کرسچن ہوتے ہوئے ہم بہت ساری چیزوں میں کرتے ہیں۔ یہ کرسچن جو خداوند کی عبادت کرتے ہیں یا چرچ جاتے ہیں یا کلیسیا کا حصہ ہے، مسیح میں بلائے گئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ کوئی ناراض ہوئے تھے پھر بولتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا لوگوں کو آپ راضی نہیں کر سکتے، وہ آپ ایک بات سے اس کو راضی کریں گے وہ دوسری سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ جب بائبل کہتی ہے ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ، تو پھر آپ کو بھی ہاں کی جگہ ہاں ہی ہونی چاہیے۔ آمین۔ تو یہ میسج کی پہلی بات کیا
سچ. کیا بولیں؟ سچ بولیں. سچ کے سوا کورٹ میں یہی ہوتا ہے نا, گیتا پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ ہم جو بولیں گے, یا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جو بولیں گے سچ بولیں گے. یہ کہاں کہتے ہیں؟ عدالت میں. جبکہ بولا نہیں جاتا, بولا نہیں جاتا, لیکن خدا کی عدالت میں ہمیشہ سچ ہی بولا جاتا ہے. ہاللیلویا. ایسے جھوٹ چل نہیں سکتا. کیوں؟ وکیل کون؟ یسوع. کون؟ ہمارا مشیر, ہمارا وکیل. ہماری باتیں آگے باپ تک لے جانے والا کون؟ یسوع. تے وہ جھوٹ پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ہاں کی جگہ ہاں ہی رکھنی ہے, اور نہ کی جگہ میرا لیا گیا کام نہیں. اگر آپ اپنی کرسچن لائف پر, اپنے ایمان پر سمجھوتا کرتے ہیں, آپ ٹھیک کرسچن نہیں ہیں. بڑے لوگوں نے مجھے بولا سمجھوتا کرنے کے لیے, میں نے چھٹ کے رکھ دیتا ہوں جو مجھے بولے سمجھوتا کرنے واسطے. جا تو ناراض ہونا تو ہو جا. نو, میں اپنی اسپرچل لائف پر, میں اپنے ایمان پر سمجھوتا کسی کے ساتھ نہیں کرتا, وہ کوئی بھی ہو. ہاللیلویا. یہ آپ نے بھی نہیں کرنا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاسٹر یہاں میں بڑا ایٹیٹیوڈ ہے, یا یہ بڑا مغرور ہے. میں مغرور نہیں ہوں, ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, لیکن میں غلط انسانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہوں. میں ایسے دوست نہیں بناتا جو روحانی نہ ہو. میں ایسے دوست نہیں, ان کے ساتھ کبھی اٹھتا کبھی نہیں بیٹھتا. میرا کوئی دوست نہیں, میں دوست بناتا ہی نہیں. میرا صرف ایک ہی دوست ہے, اور وہ میرا خدا ہے. ہاللیلویا. اور جب میرے پاس فری ٹائم ہو, جب میں کلیسیا میں ہوں, یا میں وزٹ میں ہوں, یا میٹنگز میں ہوں, میں فون نہیں اٹھاتا کسی کا. اور جب میں گھر میں ہوں اور میرے پاس ٹائم ہو, تو میری فیملی جانتی ہے میں کمرے سے باہر نہیں آتا. کیوں؟ میں کلام پڑھتا ہوں, خدا سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں, کوئی نہ کوئی چیز خدا مجھے بتاتا رہتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بولو تو صحیح ہاللیلویا. آپ کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویا. میسج کی دوسری بات, سیکنڈ پوائنٹ لکھا ہے, جتنی باتیں شرافت کی ہیں. جتنی باتیں, ایک ایڑی شرافت, جتنی باتیں, ہاں سچ کے بعد جو بات آئی ہے نیچے دوسرے پوائنٹ پر, وہ ہے شرافت کی باتیں. اچھا, شرافت کا مطلب ہے نیک کردار. کیڑا کردار؟ شائستگی. شرافت کا مطلب ہے نیک کردار, شائستگی. میں آپ کو بتاؤں, شرافت آپ کے کردار میں خوش رنگ بھر دیتی ہے. ہاللیلویا. شرافت آپ کے کردار میں کیا کرتی ہے؟ خوشگوار رنگوں کو بھر دیتی ہے. دوسروں کے ساتھ آپ کا تعلق اور آپ کی بات چیت اچھی ہو جاتی ہے, اور آپ ہمیشہ دوسروں کے تعلق سے اچھا ہی سوچنے لگتے ہیں. اگلا انسان آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ اس کا میٹر ہے, یہ آپ کا نہیں ہے. اور نہ آپ اس میٹر میں آئیں, کیونکہ آپ خداوند میں ہیں. آپ اس میٹر میں نہ آئیں. وہ کیا سوچتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کی کیا پلاننگز ہے, آپ اس میٹر میں نہ آئیں. میٹر یہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں. اگلا جو بھی سوچتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کیا کرتا ہے؟ آپ کی سوچ, آپ کا کردار, آپ کی شائستگی. آپ کیا سوچتے ہیں. اگلا جو بھی سوچے, آپ کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کے بارے میں اچھا سوچیں, اچھا بولیں, اس کی تعریف کریں. کیا کریں؟ کیا کریں؟ ہاں, اس کی شخصیت پر اچھے کمنٹس دیں. اس کی شخصیت پر ایک ہم سوکھ ہے کہ اوکھ ہے. آج اپنے ساتھ والے جو بہنیں بہنوں کے ساتھ بیٹھی ہیں, بھائی بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں,
جو ایک ساتھ بیٹھے ہیں آج ایک دوسرے سے کہیں بہن بھائی آپ بہت اچھے ہیں. ہاں ایک دوجے نوں کر کے بولنا نہیں. اچھا جڑا آپس وچ لڑے ہے نا کسی نال اج تسی نہیں بھی بولنا ڈے چاہیے وچ کسی نال ہے لڑے ہو ہے اونوں بولو بھائی آپ بہت اچھے ہیں بہنیں آپ بہت اچھا بولیا کسی نے دل تو بولنا ہے کلام کی گل ہے. ہاں ایک شرافت کا مطلب جی بولو ایک دوجے اور نہیں پاویں تسی بول دے ہو یا نہیں لیکن کلام کی گل تے بولو. ہاں کہ آپ بہت آپ بہت آپ عزت کے لائق ہیں آپ تعریف کے لائق ہیں. بولو ایک دوجے بولو آپ عزت کے لائق ہیں آپ رسپیکٹ کے لائق ہیں آپ تعریف کے لائق ہیں. ہیلیلویا ہیلیلویا. اچھا وجہ کیا ہے ایسا کیوں ہم نے بولا ایک دوسرے کو؟ وجہ یہ ہے کیونکہ ہم خون سے خریدے گئے ہیں. ہیلیلویا ہیلیلویا. ہم خون سے خریدے گئے ہیں. ہر ایک بندہ ہر ایک بندی ہر ایک بیٹا ہر ایک بیٹی عزت کے لائق ہے تعریف کے لائق ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خون سے خریدا گیا ہے اس کا فدیہ دیا گیا ہے اسے چھڑا لیا گیا ہے اور پھر خداوند نے اپنے بیش قیمتی خون سے ہمیں خریدا ہے. اس لیے کلام کہتا ہے ایک دوسرے کی تعریف کرو اور اس کی شخصیت پر اچھے کمنٹس پاس کرو. وجہ نیچے لکھی ہوئی ہے ہم چھڑائے گئے ہیں ہم بچائے گئے ہیں. مسیح نے اپنے بیش قیمتی خون کو دے کر ہمیں چھڑایا ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر شرافت ہو. ہیلیلویا ہیلیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہیلیلویا. میں آپ کو بتاؤں ہر ایک بیٹی میں ہر ایک بیٹے میں خوبیاں پائی جاتی ہیں. ایک دوسرے سے آپ میں بڑی خوبیاں ہیں. ہاں آپ کو پتہ ہے یہ خوبیاں کب اجاگر ہوتی ہیں کب بندے سے باہر آتی ہیں جب آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ کے اندر یہ خوبی ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ خوبی نکل کر باہر آئے گی. آمین. ہمارے اندر پرابلم ہے ہم کسی کی اچھائی کو بیان نہیں کرتے ہم کسی کی برائی ڈھونڈ کر اس کو بیان کرتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے یہ جو بھی پرابلم ہے یہ نہیں کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے. اگر کوئی 5 غلط ہے تو ہو سکتا ہے 10 اچھی باتیں بھی ہوں. ہیلیلویا. لیکن پنجابی کرسچن میں پرابلم یہ ہے وہ بری گل لگتا ہے چنگی گل نہیں لگتا پرابلم ہے. لیکن ہمیں کلام کیا سکھاتا ہے؟ شرافت کی باتیں. کتنی باتیں؟ ہاں. اچھا جب آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو آپ خود روحانی زندگی میں بڑھتے ہیں. آپ کی اپنی روحانی زندگی کا معیار یا لیول بڑھتا ہے بلند ہوتا ہے. تب جب آپ دوسروں کے بارے اچھا سوچتے اور اچھا کمنٹ کرتے ہیں اچھی باتیں دوسروں کے لیے کہتے ہیں تعریف کی باتیں کرتے ہیں آپ کی اپنی روحانی زندگی کا معیار اپ ہوتا ہے اس کا لیول بڑھتا ہے. اور خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اچھا آپ اگر کسی کے بارے میں غلط کمنٹس کرتے ہیں غلط بولتے ہیں اس سے سامنے والے کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس بات کو یاد رکھیے گا. ایک گل لے کے جانیں گے آپ جتنی باتیں اگلے شخص کے بارے میں بولیں گے ان باتوں سے اس کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. پڑے گا تو آپ کی اپنی شخصیت پر آپ کی روحانی زندگی پر وہ باتیں آپ کی روحانی زندگی کو ناپاک کر دیں گی. سامنے والے کی زندگی پر کوئی اثر نہیں. اور یہ باتیں جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں غلط باتیں بولتے ہیں اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اگلا انسان کیسا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے ہیں. یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کی سوچ کیسی ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اپنی سوچ کیسی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں. آپ اس کے بارے میں غلط باتیں ناحق باتیں کہتے ہیں. جو تعریف کی باتیں ہیں وہ نہیں کہتے. اس لیے افیکٹ کیا ہوا آپ کی اپنی روحانی زندگی. یہ کلام کی باتیں ہیں. اگر کوئی آپ سے یہ آ کر کہے کہ بھائی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں
جنہوں کو پائی میں انسپیکٹر لگا وہ جانے تے خدا جانے، تو اپنا کام کر۔ آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط کمنٹ پاس نہ کریں۔ اگر کوئی آپ سے کہے نا جی یہ تے اینجل ہے تو اڈا کی خیال ہے، ہم کہہ جا بھائی میں انسپیکٹر نہیں لگا، وہ جانے خدا جانے، تو اپنا کام کر، تو نہ گلا چلا کر۔ میں آپ کو بتاؤں ایسی باتیں آپ کی روحانی زندگی کو خراب اور برباد کر دیتی ہیں۔ روحانی لیول اوپر جانے کی بجائے نیچے آ جاتا ہے۔ اس لیے پالوس نے لکھا جتنی باتیں شرافت کی ہیں صرف ان پر غور کرنا، ساریاں غلط نہیں۔ دیکھو جو لوگوں کو بچیا کرو نہ بیا کرو جڑا تو بار بار کے ہور سنا چل پھر ہور سنا، ایسے لوگوں کو بچیا کرو۔ یہ جڑے کہنا ہور سنا ہے بڑے خطرناک ہوندے جی۔ کام دی گل تانوں جب تک وہ کام دی گل نہیں کرو گے تو انہوں کہتا رہے کہ چل پھر ہور سنا، چل پھر ہور سنا، وہ سنی جائے گا، آپ سنائے جائیں گے۔ جب تک آپ اس کے کام کی بات نہیں کریں گے تو انہوں کہتا رہے گا ہور سنا پھر ہور سنا۔ چوپی کر دیو، ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ یہ کلام کی باتیں ہیں، یہ کرسچن لوگوں کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر پرابلم ہے، مسئلے ہیں، آپ کی روحانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں صرف اوپر سے پاک نہیں بننا، ہمیں اندر سے بھی پاک بننا ہے، ہاللیلویہ۔ ہمیں صرف فقیوں فریسیوں کی طرح پیالے کو یا رکابی کو اوپر سے نہیں، اندر سے بھی، ہاللیلویہ، اندر سے بھی پاک کرنا ہے۔ اور کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف اوپر سے روحانی نہ بن بلکہ تم اندر سے بھی روحانی ہو۔ جب لوگ آپ کو دیکھیں تو روحانی پن صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی جھلکے کہ ہاں واقعی ہی اس بیٹی میں اس بیٹے میں شرافت ہے، روحانی پیار ہے، روحانی لیول ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اس لیے کلام کہتا ہے صرف باہر میں نہیں یا صرف چرچ میں نہیں، چرچ کے باہر بھی۔ داؤد کی ایک بات مجھے اتنی اچھی لگتی ہے۔ داؤد نے خدا سے کہا اے خداوند مجھے جانچ، مجھے پرکھ، کوئی بری روش، کوئی ایسی عادت مجھ میں نہیں ہے، اگر ہے تو اسے دور کر۔ کبھی کسی نے ایسی دعا کی؟ یہ دعا جی اے خداوند مجھے جانچ، مینوں چیک کر، کوئی ایسی گل تے نہیں میرے اندر پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہے تو کٹ۔ میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باتوں کو لے کر دل میں بیٹھے ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے پھر بہت دور تک جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ میسج کی دوسری بات ہے، کون سی؟ جتنی باتیں شرافت کی ہیں کلام کہتا ہے صرف ان پر غور کرو، ادھر ادھر کی کسی گل پہ غور نہ کرو۔ آمین آمین تے بولو آمین ہاللیلویہ۔ تیسری بات، جتنی باتیں واجب ہیں، جتنی باتیں ہاں واجب ہیں، کلام کہتا ہے صرف انہی پر کیا کرو ہیں، ہاں انہی پر غور کرو۔ واجب باتیں، اچھا واجب دا یونانی زبان سے مطلب ہے، آسان کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی سوچ ایسی سوچ ہو جیسے خدا سوچتا ہے۔ آپ کی سوچ واجب باتوں کا یونانی مطلب ہے آپ کی سوچ کا معیار ایسا ہو کہ جیسے خدا کی سوچ ہے، آپ کی سوچ کا لیول ایسا ہو جیسے خدا کی سوچ ہے، اور خدا کبھی بھی غلط نہیں سوچتا، خدا ہمیشہ اچھا سوچتا ہے۔ یہ ہماری سوچ کے معیار کو بتاتا ہے جتنی باتیں واجب ہیں۔ کلام کہتا ہے صرف انہی پر غور و خوض کرو، انہی کو سوچو، انہی پر دھیان لگاؤ۔ یہ جو باتیں ہیں یعنی آپ کی گفتگو جو آپ کرتے ہیں، آپ کی گفتگو جو آپ بولتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں، اس کا معیار بتاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ اس کا کیا بتاتا ہے؟
معیار بتاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں اور آپ کتنے پاک ہیں. یہ آپ کی بولی بتائے گی, آپ کا بولنا بتائے گا. اگر واجب بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے, کیونکہ خدا کی سوچ اور انسان کی سوچ یہ الگ ہے. لیکن جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ ویسا ہی سوچتے ہیں جیسا خدا سوچتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. آپ کی گفتگو کا معیار, آپ کی سوچ کا معیار خدا کے لیول تک چلا جاتا ہے کہ جیسا خدا اچھا سوچتا ہے لوگوں کے بارے میں, اچھی گفتگو کرتا ہے لوگوں کے بارے میں, خدا اچھا سوچتا ہے, اچھی گفتگو کرتا ہے, آپ بھی اچھا سوچیں گے اور اچھی گفتگو کریں گے. کبھی بھی نکمی بات آپ کے منہ سے نہیں نکلے گی. اور کلام کہتا ہے جتنی باتیں واجب ہیں انہیں پر کیا کرو جی, ہاں, خدا کے مطابق گفتگو کا معیار ہو. آپ جو بولتے ہیں اس کا معیار بھی خدا کے لیول کے مطابق ہونا چاہیے. یہ کرسچن لائف ہے. میں نے کہا روح کے بارے میں تو ہم نے سیکھ لیا, چند ایک باتیں ہم اس کے بارے میں بھی کریں گے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, جب آپ کسی کی شخصیت کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں غلط کمنٹس کرنے لگیں, کوئی غلط بات کرنے لگیں, تو کرنے سے پہلے ضرور سوچئے گا کہ کیا خدا میری جگہ ہوتا تو خدا ایسی غلط بات کرتا. میں آپ کو بتاؤں, خدا آپ کی جگہ ہوتا خدا کبھی غلط بات نہ کرتا, لیکن آپ ہم انسان ہوتے ہوئے لوگوں کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں. پھر آپ کا روحانی معیار کہاں جائے گا, باقی اس کی کہاں جائے گی, کہاں جائے گا روحانی لیول, ختم ہو جائے گا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہیلیلویا, ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہیلیلویا. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری سوچ, ہمارا خیال روحانی ہو, سوچیں راست بازی کی سوچیں ہو, کسی شخص پر غلط کمنٹ نہ کریں, غلط بات نہ کریں. اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو آپ کے بارے میں غلط باتیں, غلط کمنٹس کرتا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں آپ کا غلط سوچنا اس کے بارے میں اس کی زندگی تبدیل نہیں کر سکے گا. آپ کا دعا کرنا اس کی زندگی تبدیل کر دے گا. ہیلیلویا. اگر کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو آپ کی شخصیت پر غلط کمنٹ کرتا ہے, بدلے میں کبھی بھی کوئی غلط بات اس کے بارے میں نہ کہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا روحانی معیار نیچے آ جائے گا. بدلے میں آپ اس کے لیے دعا کریں, کیونکہ یسوع نے کہا مجھے ستانے والوں کے لیے دعا کرنا. ہیلیلویا. اور جب آپ ایسا کرتے ہیں میرے عزیزوں, تو خدا ان کا کلام کہتا ہے آپ کی دعا جب آپ کریں گے تو خدا اس کی زندگی کو تبدیل کر دے گا. آمین. پلٹ کے غلط بات نہ کریں. چپنے والی بات, کون سی بات, چپن والی کیڑی گل جی, چپنے والی کون سی بات ہے جی, چپنے والی کون سی بات ہے, لا کے کسی دکان کرنا پنجابی ہے. ایک ابلیس نے بڑی عادت پائی گی لوگوں سے, لا لا کے گلا کر دینے, ایک دوسرے لگا لگا کے باتیں کریں. تو پھر یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں میں گلا گلا جو میں ہو جا سبق سکھایا نا کبھی یاد کرے گا. میں آپ کو بتاؤں یہ خدا کے معیار کے مطابق نہیں ہے, یہ گناہ ہے. کیا ہے؟ گلا گلا کسی کو سبق سکھانا یا لا لا کے گلا کرنا, یہ خدا کا معیار نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ کے ایسے سبق کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کی اپنی زندگی خراب کر دے اور آپ کا روحانی لیول نیچے آ جائے اور آپ ناپاکی میں چلے جائیں. ایسا سبق کسی کو نہ سکھائیں. مجھے لگتا ہے جو میں چپ بندہ بیٹھا ہی نہیں. آئے یسوع کے لیے زوردار تالیاں کریں. آپ کبھی بھی کسی کو ایسا سبق نہ سکھائیں کہ جی دیکھیں گلا گلا چیزوں کا کار ہے. اگلی بات تو آپ بتائیے گلا گلا چی کار, ہاں, لیکن آپ کو پتا نہیں آپ کا اپنا گھر پورا ہو گیا. جو روحانی لیول یا روحانی گھر آپ نے بنایا تھا
اس کے اندر کمی آئی ہے، آپ نے گناہ کیا ہے، آپ کے اندر سے گناہ نکلا ہے، یہ جو باتیں نکلی ہیں یہ گناہ ہے۔ اس وجہ سے کلام کہتا ہے جتنی باتیں واجب ہیں کیا کرو، ان پر غور کرو، ان پر دل لگاؤ، کوئی کڑوی بات نہ کرو، کوئی چبھنے والی بات نہ کرو، کوئی لگا کے بات نہ کرو، کیونکہ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم ایسی باتیں کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، خداوند کیا چاہتا ہے؟ جتنی باتیں سچ ہیں، جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں واجب ہیں، ہم ان پر غور، بولو تو صحیح، کیا کریں؟ غور۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے رویوں سے، ایسی زندگی سے باہر نکل آئیں۔ خدا ہمیں آگے لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن آج بھی ہم انہی رویوں کے اندر، انہی باتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے چرچوں میں بیداری کیوں نہیں ہے؟ وجہ، کلیسیا میں بیداری کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے بیداری نہ ہونے کی؟ ہم نے ان باتوں پر عمل ہی نہیں کیا۔ ہم گرجے ضرور گئے ہیں، کلام بھی سنا ہے، تالیاں بھی بجائی ہیں، ہے بھی کہہ دیتا ہے کلام بہت اچھا تھا، لیکن اس کلام نے ہماری زندگی میں اثر نہیں کیا، ان باتوں نے ہماری زندگی میں اثر اگر کیا ہوتا تو ہماری عادتیں، ہماری رویے چینج ہو جاتے۔ ہاللیلویہ، ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویہ۔ اس لیے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں بڑھنے دیں، آمین۔ یسوع کو کیا کرنے دیں؟ جب آپ ایسے رویوں سے نکل جائیں گے، ایسی عادتوں سے، ایسی باتوں سے نکل جائیں گے، میں آپ کو بتاؤں مسیح آپ میں جڑ پکڑے گا اور آپ مسیح میں بڑھیں گے، آمین۔ آج لوگ مسیح میں بڑھ نہیں پائے، وجہ کیونکہ یہ باتیں ان کے اندر سے نکلی نہیں ہیں، غلط باتیں اندر ہیں، غلط رویے اندر ہیں، لوگوں کی شخصیت پر، لوگوں کے خلاف غلط باتیں کرنا، ناحق باتیں کرنا ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ آج بھی ادھر ہیں، 10 سال بعد بھی ادھر ہی رہیں گے، 20 سال بعد بھی دیکھیں گے وہ ادھر ہی رہیں گے، اور وہی باتیں ہوں گی، باتیں اندر سے بولو تو صحیح نکلی نہیں۔ اس لیے کلام کہتا ہے جتنی باتیں واجب ہیں صرف انہی پر غور کرو۔ یہ میسج کی تیسری بات تھی، پہلی کون سی تھی؟ جی پہلی یہ بولنا بھی بائبل کی بات ہے، اور دوسری جی شرافت، مذہبی شرافت نہیں۔ آتے بندہ چرچی بہ کے کہہ رہا ہے چرچ نہ ہوتا، پھر میں داستا باہر جا کے پھر پوچھا مذہبی شرافت کی، ایک ایڈی ہے مذہبی بندہ گرجے کا 2 گھنٹے استجاز کرے گا، لیکن کہہ رہے ہیں بات نکلتے ہی پڑھ لے گا کہ مانگ کے گا وہ تو چرچ سی کون دس کون بول کی بولے ایسا، یہ ہے شرافت نہیں۔ جو واقعی حقیقی شرافت ہے وہ چرچ میں بھی شریف ہے اور وہ باہر بھی شریف ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ بڑی ضروری باتیں ہیں۔ چوتھی بات، پاک باتیں۔ کون سی باتیں؟ کون سی باتیں؟ پاک باتیں۔ بات سمجھتے؟ پیور، خالص بات۔ کون سی بات؟ پیور، خالص بات۔ کلام کہتا ہے ان پر غور کیا کرو۔ یہ مطلب ہے اندر بھی وہی گل تے باہر بھی، منہ تے بھی وہی گل کے پاک گل جو اندر ہے وہی منہ پہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اندر سے بھی پاک اور پھر باہر سے بھی پاک۔ پاک زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، چرچ کے اندر بھی اور پھر چرچ کے باہر بھی۔ ہماری سوچیں اتنی پاک ہوں کہ وہ سوچ خدا کے سامنے پیش کی جائے۔ بہت سارے لوگ چرچ میں بیٹھ کے بھی کچھ اور سوچتے ہیں، ان کی سوچیں، ان کے خیال کہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے جتنی پاک باتیں ہیں، جتنی پیور اور خالص باتیں ہیں، ان پر غور کرو۔
اور خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ پاک چیز ہی خدا کے نظر کی جاتی ہے۔ اگر آپ کی سوچ پاک نہیں ہے تو آپ اس سوچ کو خدا کے آگے پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں خدا قوم بنی اسرائیل سے تقاضا کرتا تھا کہ جو بھی چیز میرے آگے لائی جائے وہ پاک اور بے عیب ہو؟ جو قربانی میرے مذبح پر لا کر رکھو گے وہ پاک بے عیب ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ دیاج بندہ عیباں دے نال لگیا پتیا لبڑیا آ کے بدوری چ بیٹھ کے نماز نو کر کے اور کیا چاہتا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ جب اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرے تو بندہ پاک ہو، اس کی سوچ پاک ہو، خیال پاک ہو، کردار پاک ہو۔ ایسا شخص خدا کو مقبول ہے، اور یہ جب پیش کیا جائے گا خدا اسے قبول کرے گا، آپ کی سوچ کو قبول کرے گا، آپ کو قبول کر لے گا۔ آپ جو ہدیہ ڈالیں گے خدا اس کو بھی قبول کرے گا۔ ہیلیلویا۔ میں آپ کو بتاؤں ہدیہ کتنا ڈالا جاتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، ہدیہ کتنا بڑا ڈالا گیا ہے یہ میٹر نہیں کرتا۔ خدا تک جو ہدیہ جاتا ہے وہ پاک ہدیہ جاتا ہے۔ بڑا جتنا مرضی ڈال لیں اگر وہ نہ پاک ہے وہ خدا تک کبھی نہیں جائے گا۔ اگر تھوڑا ڈالا ہے لیکن پاکیزگی سے ڈالا ہے وہ ہدیہ خدا قبول کرے گا۔ ہیلیلویا۔ اسی لیے خدا ان کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے حضور ایسی سوچ ایسے خیال پیش کرو جو پاک ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج تک میں آگے نہیں بڑھ سکا تو میری زندگی میں خدا کون سی کمی ہے؟ کیا پاکیزگی کی کمی ہے؟ اگر ہے تو خدا میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، تیرے ہینڈ اوور کرتا ہوں، تو نے مجھے پاک بنا کیونکہ تو ہی مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ میری باتوں کو پاک کر، میری سوچوں کو پاک کر، میرے خیالوں کو پاک کر۔ ان باتوں کے لیے دعا کیا کریں۔ جو کہتا ہے نا میرے اندر پتہ نہیں کہ چلتا رہتا، اس کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میری سوچ، میرے خیال کو، میرے دل کو پاک کر۔ پاک شخص کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، گال یاد رکھیں، یہ بھی نشانی ہے۔ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، کسی کے بارے میں ناحق باتیں نہیں کہتا، تکلیف دہ باتیں نہیں کہتا، بلکہ کرتا کیا ہے؟ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کون؟ یس، پاک لوگ۔ یہ پاک لوگ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ غور کریں آپ کی باتیں کیسی ہیں؟ لوگوں کو گرانے والی باتیں تو نہیں کرتے آپ کی باتیں ایسی ہوں کہ آپ کی باتوں سے لوگ تعمیر ہوں۔ جب لوگ آپ کو دیکھیں خوشی سے آپ سے ملیں، اور کیوں ملیں، وجہ کیا ہے، ان کو پتا ہو یہ بندہ تعریف کرتا ہے، اور یہ بندہ جب اس کے پاس کھڑے ہوں کوئی اچھی بات، پاک بات ہمیں بتا رہا ہے۔ اس وجہ سے جو چوتھی بات ہے وہ ہے پاک باتیں۔ کون سی باتیں؟ پاک باتیں۔ ہمارے اندر سے کبھی بھی ناپاک باتیں نہیں نکلنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے آپ کے اندر جو خداوند نے روح القدس بھیجا ہے یا رکھا ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ جب روح القدس اندر آتا ہے تو پھر پاک باتیں، پاکیزگی اندر سے نکلتی ہیں، اور یہ آپ کے روحانی معیار کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا روحانی معیار کیسا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خدا کن چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ پاک چیزوں کو۔ ان چیزوں کو، ہاں، جب آپ پاکیزگی میں پاک ہو کر خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یس۔ تو پالوس نے لکھا جتنی باتیں پاک ہیں صرف وہی آپ کے اندر سے باہر آنی چاہیے۔ آمین، ہیلیلویا۔
آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر ایک جنگ ہے اور وہ ہمیں ناپاک کرتی ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، ناحق باتیں، غلط باتیں اس کے بارے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں آپ کی اپنی زندگی کا جو روحانی معیار ہے وہ نیچے 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 جاتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کی حوصلہ افزائی کریں گے، کسی کو تعبیر کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، تو آپ کا اپنا روحانی معیار بھی اوپر جائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ چیزیں جب تسی کسی دبانے کی کوشش کرو نا تو نہ تسی آپ بھی دبو گے۔ دبایا جاتا ہے ہاں، کیونکہ آپ خود بھی دبائے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو آپ خود بھی اٹھیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو جتنی باتیں پاک ہیں وہ باتیں ان پر غور کرو، ادھر ادھر کی کسی بات پر غور۔ یہ کرسچن جو لوگ ہیں یا مسیح جو لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں ہمیں بڑا چیلنج ہے، اور ابلیس ہماری پاک زندگی کو چیلنج کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ ہمیں ناپاک کرنا چاہتا ہے۔ پاک روح ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہماری زندگی پاک ہو، لیکن ابلیس ہماری زندگی کو ناپاک کرنا چاہتا ہے۔ پالوس نے یہ 7-8 باتیں بھی تھی اس کے اندر۔ یہ چوتھی بات ہے، پاک باتیں جو ہیں ان پر غور کیا کرو۔ 5ویں بات، پسندیدہ باتیں۔ کون سی باتیں؟ کون سی باتیں؟ ہاں، جو آپ کو پسند ہے وہ نہیں، جو ہاں ساڑی پسند کی گل ہے وہ نہیں، نہ وہ نہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ جو خدا کو پسند ہے وہ باتیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اچھا، پسندیدہ باتیں، خوشنما باتیں، کلام کہتا ہے ان پر غور کیا کرو۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ جو سوچ رہے ہو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے جو آپ نے دیکھا ہو یا آپ سوچ رہے ہیں کسی حد تک ٹھیک بھی ہو، لیکن اگر اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے تو اس کے بارے میں نہ سوچیں، اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ وجہ نہ سوچنے کی اس لیے کہ آپ اس شخص کی سوچ، جیسے میں نے پہلے بتایا، تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ صرف اور صرف اس شخص کے لیے یا اس بیٹی کے لیے، اس بیٹے کے لیے یا بہن کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ سوچ بگڑی ہوئی ہے، خیالات بگڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ جو ایماندار ہیں، خون سے خریدے گئے ہیں، بچائے گئے ہیں، فدیہ دے دیا گیا ہے، چھڑا لیے گئے ہیں، نجات پا چکے ہیں، آپ کا رویہ خوشنما ہو، پسندیدہ باتیں ہوں جو لوگوں کو پسند آئیں۔ وہ یہ نہ کہ ایماندار ہوتے ہوئے یہ کیسی بات ہے۔ اس وجہ سے خداوند فرماتا ہے کہ جو پسندیدہ باتیں ہیں ان پر کیا کرو جی، جو خوشنما باتیں ہیں، جو دلکش باتیں ہیں، ان پر کیا کرو، انہی پر غور کرو۔ جو خدا کو پسند آتی ہیں انہی پر غور کرو، کیونکہ ہم باتوں باتوں میں کیا کرتے ہیں، خطا جی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم باتوں باتوں میں خطائیں کرتے ہیں، باتوں باتوں میں بہت ساری غلط باتیں کہتے ہیں۔ زیادہ بولنا خطا سے خالی نہیں ہوتا، اس بات کو یاد رکھیے۔ کم بولیں، ضرورت کے تحت بولیں، اور جتنی باتیں واجب ہیں یا پسندیدہ ہیں صرف اتنی باتیں بولیں جو خدا کو پسند ہے۔ اور نیچے آگے لکھا ہے دلکش باتیں، دلوں کو موہ لینے والی باتیں وہ کریں، نیکی کی باتیں کریں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا تعریف کی باتیں کریں۔ کون سی باتیں؟ ہاں، کہ بھائی جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ میں یہ خوبیاں ہیں۔ کلام کہتا ہے اپنے سے دوسرے کو کیا سمجھو، نہیں ساڑھے تے ایتنی پیٹ ہوتی نا، اسی کہنے لائے جو میں ہوں وہ میں ہی ہوں اور کوئی ہو، لیکن کلام کہتا ہے اپنے سے دوسرے کو
کیا سمجھو؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں میں جیڑے لیول تے آ گئے اتنے کوئی آ نہیں سکتا، جیڑی دعا میں کرنا کوئی کر نہیں سکتا، جیڑی میٹنگ میں لیڈ کرنا کوئی کر نہیں سکتا، جیسا کلام میں سناتا کوئی سنا نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہی، یہ کون سی بات ہے؟ پسندیدہ ہے؟ نہیں۔ پتہ لوگ مار کیوں کھا گئے ہیں؟ وجہ لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی ہم مار کھا کیوں گئے ہیں۔ لوگوں نے صرف اور صرف معلومات لی ہے۔ کیا لی ہے؟ علم، معلومات، علم۔ اور کلام کہتا ہے علم غرور پیدا کرتا ہے، اور جو معلومات ہے یہ لوگوں کو سخت بنا دیتی ہے۔ کیا بناتی ہے؟ غرور آتا ہے معلومات لینے سے، غرور، علم آ گیا اندر، غرور آ گیا ہے، یہ آپ کو سخت بنا دے گا۔ لیکن تجربہ آپ کو نرم بنائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ معلومات آپ کو سخت بنا دے گی، لیکن تجربہ، مسیح کا تجربہ، ایکسپیرینس، یہ آپ کو حلیم اور نرم دل بنا دیتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ لوگوں نے معلومات لی ہے اس لیے سخت ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ معلومات نہ لیں، آپ تجربہ کریں مسیح کو۔ کلام کہتا ہے تجربے سے معلوم کرو کہ خداوند کو، تجربے سے معلوم کرو کہ خداوند کو، تجربے سے معلوم کرو کہ خدا کو کیا پسند ہے۔ تو لوگوں نے صرف معلومات لی ہے لیکن سخت ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ تجربہ کریں گے صبح، خداوند آپ کے دل کو نرم کرے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو یہ جو خدا کے پسندیدہ باتیں ہیں نا، جو خدا کو پسند ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ وہی آپ کے اندر سے نکلیں گی اور لوگ برکت پائیں گے آپ کے وسیلہ سے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو آج ہم نے 5 باتیں کی، جلدی سے کون کون سی؟ جلدی سے کتنی باتیں کی؟ پہلی بات، ہاں، جتنی باتیں سچ ہیں ان پر کیا کرو؟ ہاں، اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں ان پر کیا کرو؟ غور کرو۔ جتنی باتیں واجب ہیں انہی پر کیا کرو؟ جتنی باتیں پاک ہیں انہی پر کیا کرو؟ جتنی باتیں پسندیدہ ہیں انہی پر غور۔ تو میرے عزیزوں، خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم جو باتیں خداوند کو پسند ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ خداوند کو کیا پسند ہے؟ سچ پسند کرتا ہے، شرافت پسند کرتا ہے، اور پھر جو واجب بات ہے وہ پسند کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ باتیں پاک ہوں، زندگی پاک ہو، کیونکہ مسیح نے کہا جو دل میں بھرا ہے وہی، ہاں، منہ پر بھی وہی۔ اور پھر پسندیدہ باتیں، 5 بات جو ہم نے کی، آگے اور بھی باتیں ہیں وہ ہم نہیں کریں گے، نیکی کی تعریف کی باتیں ہیں، دلکش باتیں ہیں، لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں پر کیا کریں گے؟ جی ہاں، یہ کلیسیا کو کہا گیا ہے، کلیسیا کے ایماندار مسیح میں جو بلا لیے گئے ہیں، چھڑا لیے گئے ہیں، کفارہ ہو گیا ہے، نجات پا گئے ہیں، بپتسمہ لے لیا ہے، روح القدس کے بپتسمے ہو چکے ہیں، ریگولر چرچ ہیں، عبادتیں اٹینڈ کرتے ہیں، کلاسز لیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں میں یہ باتیں ہونی ضروری ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویہ۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سب کو جھکائیں گے۔ تھینک یو جیسس۔ خداوند ہمارے بزرگ آسمانی باپ یسوع کے نام میں ہم دل اور دل کی اتھا گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ خدا